رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا، تو وہ نماز اس انداز سے پڑھ رہے تھے کہ ان کے اندر نماز کے جو ارکان تھے اس میں ٹھہراؤ نہیں تھا، تعدیل ارکان والا معاملہ نہیں ہے۔ تو نماز پڑھ لی انہوں نے، جب نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اب انہوں نے پھر ایسا ہی کیا، نماز پڑھی، جس طرح نماز پہلے پڑھی تھی اسی طرح کی پھر پڑھی۔ تو جب پھر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں کہا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تیسری بار بھی ایسا ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا۔ تو وہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری نماز میں کیا کمی ہے، اور مجھے وہ اصلاح کی بات ارشاد فرما دیتا کہ میں اس کے مطابق اپنی نماز کو ادا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو تعلیم ارشاد فرمائی، جب تم قیام کرو تو اس قیام اور قرآن پڑھنے کے حوالے سے، رکوع جانا ہے تو رکوع کے ٹھہراؤ کے حوالے سے اطمینان ہو جائے، اسی طرح رکوع سے اٹھیں تو یہ پھر سجدے میں جائیں، تو یہ سارے جو ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جانا ہے اور پھر اس رکن کی ادائیگی ہے، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ تمہیں اس میں اطمینان حاصل ہو جائے، اور یہ تعلیم دی۔ پھر اس شخص نے اس کے مطابق نماز کو ادا کیا۔ اس کو شرع کی اصطلاح میں تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ تعدیل ارکان نماز کا ایک واجب، یعنی مختلف ارکان کے اندر، یعنی یہ واجبات نماز میں سے ہے کہ ہر رکن کو اپنے اس مقام پر جس طرح حکم شریعت کا ویسے ادا کرنا۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو رکوع سے اٹھتے ہیں پوری کمر سیدھی نہیں ہوتی تو سجدے کی طرف، ایک سجدے کے بعد جب بیٹھنا ہوتا ہے تو ابھی اطمینان سے بیٹھے نہیں تو وہ دوسرے سجدے کی طرف جاتے ہیں، تو اس طرح ان کے تعدیل ارکان والا یہ واجب ترک ہوتا ہے۔ جمیل صاحب، یہ تعدیل ارکان جس کی میں نے کچھ وضاحت یہ کی ہے، اس میں کتنی مقدار ہوتی ہے کہ جس میں انسان قیام ہے تو اس میں یہ، پھر رکوع سے اٹھنا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث مبارکہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی طرف نمازی کو توجہ دلائی ہے وہ یہ تھا کہ نماز میں اطمینان حاصل ہونا چاہیے، یعنی جب آدمی رکوع میں ہو تو رکوع کے اندر بھی اطمینان حاصل ہو جائے، جب رکوع سے اٹھتا ہے، اور اس کیفیت میں جس کو ہم قومہ کہتے ہیں، کھڑے ہونے کی حالت کو، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے جو کھڑے ہوتے ہیں، اس کو قومہ کہا جاتا ہے، موٹے قاف سے قومہ۔ تو اس میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ پھر جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں اطمینان ہونا چاہیے، ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ ہر دو سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں جسے جلسہ کہا جاتا ہے، اس میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ ٹھہراؤ جسے تعدیل ارکان، یعنی ارکان کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، تو اگر یہ نہیں ہوگا تو نماز کا واجب ترک ہوگا۔ اب جیسے آپ نے نشاندہی کی کہ بعض لوگ رکوع سے سر اٹھا کر جی، اور ابھی کمر سیدھی نہیں ہو پاتی کہ سجدے میں جا چکے ہوتے ہیں، جی، تو ان کا قومہ کا واجب چھوٹ گیا۔ اسی طرح ایک سجدے سے ابھی کمر سیدھی نہیں ہو پاتی کہ اگلے سجدے میں چلے جاتے ہیں تو ان کا جلسہ رہ جاتا ہے۔ تو قومہ اور جلسہ یہ نماز کے واجبات میں سے ہیں، تو اگر یہ واجب ادا نہیں ہوگا تو نماز ناقص کہلائے گی، اور اس نماز کو اگر جانتے بوجھتے کسی نے ایسا یہ ترک واجب کا عمل کیا ہے تو اس نماز کو تو پھر اسے دوبارہ سے اعادہ کرنا واجب ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس انداز کی نماز پڑھنا ناجائز ہے، اور قصدن ہوا تو واجب الادا ہے۔ واجب الادا ہے۔ اور اگر کسی سے بھولے سے ایسا واجب چھوٹ گیا، اور ایسا چانس کم ہے کہ جو قومہ چھوڑ دے یا جلسہ چھوڑ دے تو کہ وہ بھولے سے چھوڑ دے، تو ایسا بھولنے سے یہ واجب کا چھٹنا تھوڑا بعید ہے، کیونکہ جو چھوڑ رہے ہوتے ہیں وہ قصدن ان کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بھولے سے عام طور پہ یہ واجب چھٹتا نہیں ہے۔ بالفرض اگر بھولے سے یہ تعدیل ارکان کا کوئی واجب کسی کا رہ جائے تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔